آپ کے پاس ہے اور سلیقہ جو آپ کے کردار میں ہے وہ ہم سب کے لیے ایک روشن مثال ہے، اور دور حاضر کے محقق ہیں مفتی شاہ حسین گردیزی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور یقینی طور سے میرے تمام ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمہ کیسی شخصیت تھے، کس افتخار اور اعجاز کے حامل تھے، اور آپ سے آج تک جو مودت اور محبت کی بو آتی ہے اس کی حقیقت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لوگ ان کو بھول جاتے ہیں، ان کو یاد نہیں رکھا جاتا۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں لوگ یاد رکھتے ہیں اور ان کی قبروں کو بھی یاد رکھتے ہیں اور ان کو اپنی طرف سے سلامی بھی پیش کرتے رہتے ہیں۔ بے شک۔ وہ جو ان کو سلام پیش کیا جاتا ہے وہ ان کی وہ خدمات ہیں جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنے دور میں کی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت ہی چنیدہ شخصیت ہیں۔ اگر آپ ماضی قریب کی بات کریں تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا، جس طریقے سے حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی، جی، حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی جی، تصوف میں ایک نام رکھتے ہیں، جی، اس طریقے سے تصوف میں وہ بھی نام رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جس طریقے سے ہمارے ماضی بعید میں رازی و غزالی کا ایک نام آتا ہے، اشعری اور ماتریدی کا ایک نام آتا ہے، تو اگر میں آپ سے یہ بات کہوں کہ یہ اس طرز کے آدمی ہیں اور یہ اپنے دور میں علوم عقلیہ اور نقلیہ کے بہت جو ہے ماہر ترین شخصیت تھے۔ ماشاءاللہ۔ انسان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، ایک صلاحیتیں ظاہری ہوتی ہیں اور ایک صلاحیتیں باطنی ہوتی ہیں۔ ظاہری صلاحیتوں کو جلدی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جو باطنی صلاحیتیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کسی حادثے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم نحو کی ایک کتاب قطر النداء پڑھتے تھے۔ استاد نے کہا کہ کل کا سبق مطالعہ کر کے آنا اچھے طریقے سے۔ اچھا۔ استاد نے تنبیہ کی، تو آپ جب وہ چلے گئے، جب رات کو کتاب دیکھی تو پتہ چلا کہ وہ وہاں صفحات ہی نہیں ہیں، وہ آگے والے۔ اللہ اکبر۔ پھر دن کو آپ بیٹھے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور کہنے لگے کہ وہ صفحات ہے نہیں ہیں، استاد صاحب ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اے باری تعالیٰ اگر تو مجھے وہ صفحات دکھا دے تو تیری مہربانی ہوگی۔ تو وہ اس مہربان نے وہ صفحات ان کو دکھا دیے اور وہ انہوں نے پڑھ لیے، ان کو محفوظ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ استاد کے سامنے پیش ہوئے تو وہ ان صفحات کے حساب سے بات کرنے لگے۔ اچھا۔ استاد نے جب کتاب دیکھی تو کتاب میں وہ صفحات نہیں ہیں، تو پوچھا جب استاد نے یہ آپ کہاں سے بول رہے ہو، تو انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو استاد کی آنکھیں کھل گئیں، حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ تو ایک ظاہری صلاحیتیں ہیں، تو پتہ چلا کہ باطنی صلاحیت بھی ان کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ تصوف کے میدان میں آپ دیکھیں تو انہوں نے بہت جلد بلندیاں حاصل کی، علم ظاہری حاصل کیا اور پھر علم باطنی حاصل کیا۔ ان کے بنیادی شیخ جو تھے حضرت فضل الدین قادری سلسلے کے گولڈ شیپ میں ان کا مزار مبارک ہے، وہ تھے، صحیح، وہ بنیادی شیخ ہیں آپ کے۔ اور پھر حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی جی، رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے بنیادی شیوخ میں شمار ہوتے ہیں۔ اچھا، انہی کے آپ نے ان حضرات سے یہ علم تصوف حاصل کیا۔ درس نظامی کی ساری کتابیں آپ پڑھاتے تھے اور خصوصیت سے رمضان میں فصوص الحکم کا درس دیتے تھے۔ اچھا۔ رمضان میں اس لیے دیتے تھے کہ مدارس اسلامی کی چھٹیاں رمضان میں ہوتی ہیں، تو وہ رمضان سے 10-15 دن پہلے چھٹی ہوتی ہے اور پھر 10-15 دن بعد کی بھی تقریباً 2 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے، تو ان چھٹیوں میں آپ فصوص الحکم کا درس دیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس زمانے میں گولڈا ایک بہت ہی پسماندہ گاؤں تھا جی، اور راولپنڈی شہر سے کوئی 8-9 میل کے فاصلے کے اوپر تھا، جی، اور کوئی ذریعہ نہیں تھا،
وہ پیدل ہی راستے سارے جو ہے نا وہ جاتے تھے. ریلوے لائن بعد میں قائم ہوئی اچھا. اور پھر اس کو شہرت ملی. تو حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب اس زمانے میں فصوص الحکم کا درس دیتے تھے اور پورے ہندوستان سے لے کر کابل تک علماء کرام، طالب علم نہیں، علماء کرام جو ہوتے تھے وہ آ کے آپ سے فصوص الحکم کا درس کیا لیتے تھے. مقام، کیا اور مرتبہ. جب آپ درس دیتے تھے تو وہ علماء کرام جو بڑے جید منطقی اور فلسفی علماء کرام ہوتے تھے تو وہ حیرت زدہ ہو کے رہ جاتے تھے.